إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، سب قسم کی تعریفوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس سے مختصر سی تمہید کے بعد ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اپنے موضوع کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ میں 2-3 جمعے سے پانیوں کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتاتے ہوئے آ رہا۔ یہ بیکار بات نہیں ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، پانی کے بغیر کسی کی زندگی نہیں، کسی کی زندگی نہیں۔ پیدائش پانی سے، زندگی کی ابتدا پانی سے، اس کا دودھ پلانا پانی سے، اس کی غذا کے بعد پانی پلانا، ہر موقع پر دیکھو ہماری جتنی ضروریات پانی پر ہیں اور کسی چیز پر نہیں۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب میں نے آپ کو جو مثالیں دی ہیں وہ تو شاید یاد ہوں گی، ماشاءاللہ ہر ایک کو یاد ہوں گی۔ کیوں؟
یاد نہیں ہونے والی چیز کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ قرآن اور حدیث۔ یاد رہنے والی چیز فلمی گانے، ڈرامے، سیریل، یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں۔ اگر کوئی چیز یاد نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی بات، اس کے نبی کی بات۔ اب میں اگر تمام خطبوں کو جنہوں نے سنا ہے اسے بلا کر کے پوچھوں، جواب نہیں دے گا۔ میں نے خود آزمایا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جسم حاضر ہے، دماغ غائب ہے۔ کہاں سے بیٹھے گا دماغ کے اندر؟ جسم کے ساتھ دماغ بھی حاضر ہو تبھی اس کے دماغ میں وہ باتیں بیٹھتی ہیں۔ ذرا صحابہ کرام کو دیکھو، نہ کوئی کتاب تھی اور نہ کوئی املا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے، پھر ان کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی اور اسے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ کیوں؟ ان کے دماغ میں دوسری چیز نہیں تھی، حدیث کا شوق تھا، حدیث کو سمجھنا چاہتے تھے، حدیث پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ جو چیز یاد رہتی ہے اسی پر آدمی عمل کرتا ہے، جو چیز بھول جاتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ ذرا مسجد کے جوڑی پر بیٹھ کر کے دیکھو، کون مسلمان ہے جو مسجد کے اندر سنت کے مطابق داخل ہوتا ہے اور سنت کے مطابق باہر جاتا ہے؟ حدیث میں آ گیا مگر اسے یاد بھی نہیں ہے، اس پر عمل بھی نہیں ہے۔ کیا آیا؟ تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کہہ کر کے دہنا پیر رکھو۔ ہر چیز میں، چپل پہننے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دہنا بعد میں بایاں، نکالو تو پہلے بایاں بعد میں دایاں، کنگھی کرو تو پہلے داہنے طرف بعد میں بائیں طرف، قمیص پہنو پہلے سیدھا بعد میں بایاں، ٹراؤزر پہنو اس میں بھی اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ کھانا کھاؤ تو اس میں بھی لحاظ کیا جائے گا، بلکہ جو گدھا بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطان کہا۔ اور کیا چاہیے؟ بہترین ٹائٹل ہے۔ جو شخص اللہ کے نبی کی ہدایت کو رد کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، وہ شیطان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسترخوان پر بٹھا کر یہ نصیحت کی، کل وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ دیکھیے، کھانا شیطان بھی کھاتا ہے، اللہ کا نام لو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور جو قریب ہے کھانا، برتن کے بیچ میں ہاتھ مت ڈالو، جو قریب ہے وہیں سے کھاؤ، کل مما یلیک۔ یہ کیا تعلیم ہے؟ نبوت کی تعلیم ہے۔ آج کل کے سائنسدان، بھینسدان، یہ انگریزی پڑھنے والے جاہلوں کو دیکھو، ایک ہاتھ میں چائے ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں روٹی ہوتی ہے۔ کتے کو کیا تمیز ہے؟ کتے کو معلوم ہے کیا؟ تب بھی کتا دیکھو سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے،
بایاں ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو بات انسانوں کو بتائی ہے، جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی رجحان کو پیدا کیا۔ ہم لوگ کیا ہے، مسجد میں کون سا پیر رکھنا اس کا خیال نہیں، جوتا پہلے کون سا پہننا اس کا خیال نہیں، قمیص نیا کپڑا پہنتے وقت کیا دعا پڑھنا وہ بھی معلوم نہیں، کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنا معلوم نہیں۔ یہ سب غیر مسنون کھانے ہیں، شیطانی کھانے ہیں۔ الذی یأکل بشمالہ فإن الشیطان یأکل ویشرب بشمالہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے وہ شیطان ہے۔ اور کیا چاہیے بیٹا، آپ انسانوں میں شمار نہیں ہوں گے، شیطانوں میں شمار ہوں گے۔ معمولی چھوٹی سنت بول کر کے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرو، قیامت کے دن بڑے بڑے اجر پاؤ۔ کیا چھوٹا عمل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اریت لیلۃ المعراج، معراج کی رات مجھے دکھایا گیا۔ کیا دکھایا گیا؟ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کا بدلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آنکھوں میں جو چیپڑے جمع ہوتے ہیں، اتنا بھی آنکھوں کا کیچڑ مسجد میں لگا ہوا ہے، کوئی مسلمان اسے پاک کرتا ہے، اس کا بدلہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارحم الراحمین نے کیا کیا بتایا، رحمت للعالمین نے کیا کیا سمجھایا، کس کے لیے؟ میرے لیے، ساری امت کے لیے۔ امت اتنی بے پرواہ ہے کہ غلط کام کر کے اپنے عمل کو قبول کرانا چاہتی ہے، جو قیامت کے دن رد کر دیا جائے گا۔ کیا فرمایا اللہ تعالی نے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہارے اعمال کو برباد نہ کرو، برباد ہو جاتے ہیں تمہارا عمل۔ ہر چیز میں سنت ہے، کسی ایسی چیز میں سنت نہیں ہے یہ مت سمجھو، بلکہ آپ کھانا پینا کپڑا کرتا پیر سب کا استعمال کریں گے تو حدیث کے مطابق کریں گے۔ آج بھی ہم لوگ حدیثیں سنتے ہیں مگر یاد نہیں رہتی، کیوں؟ ہمارے دماغوں میں اڑگس بڑگس ساری چیزیں سما گئی ہیں، وہ چیزیں اچھی چیزوں کو دماغ میں بٹھاتے نہیں، بلکہ کند جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، جو یہ قبیل کی چیزیں ہیں وہ ایک ساتھ مل کر کے اڑتی ہیں، کبوتر کبوتر کے ساتھ، باز باز کے ساتھ۔ ایسے ہمارے شر کو شر یاد ہو جاتا ہے اور خیر یاد نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے، اور یہ شیطانی فطور اسی وقت جا سکتا ہے جب آپ اپنے دماغوں کے اندر خیر کا معاملہ پیدا کرو گے اور اسے یاد رکھو گے۔ بڑی بڑی کتابیں صحابہ نہیں پڑھے، ایک بار حدیث رسول سن لیتے تو اسے پہنچانے کی فکر رہتی۔ اٹھاؤ حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں جا کر کے اللہ کے رسول کی باتیں سنایا کرتے تھے،
ان کا شوق دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عبداللہ روزانہ لوگوں کو نصیحت مت کرو، اس لیے کہ وہ بیزار ہو جائیں گے یا یہ کہہ دیں گے بس کرو جی، ہاں کبھی بزنس کے ٹائم کو آپ کو حرج پیدا کرتے ہیں، چڑھائیں گے، ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن، جس طریقے سے کم کرنا ہے اتنا کم کرو، زیادہ مت کرو، صاف فرما دیا۔ کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی انسان کے دماغ کے اندر پیوست ہوتی ہیں۔ اب 1 گھنٹے کا خطبہ آپ نے سنا، کیا یاد ہے؟ خاک ختم، کل بھی وہ میں خطبہ دوں گا تو بالکل لوگ تمیز نہیں کریں گے، ارے یہ تو ہم نے کل سن لیا، ہم کو یاد ہے، پھر بھی آج وہی بول رہے، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اسی واسطے جو لکیر کے فقیر علماء ہیں وہ ایک ہی ٹاپک ایک رمضان میں کیا، دوسرے رمضان میں کیا، تیسرے رمضان میں کیا، چوتھے رمضان میں، کیا بھی ہر سال تم یہی تقریریں کر رہے ہو، نوا قرآن بنانے کیا پوچھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ رہے، 23 سال نبوت کے آپ نے کیا فرمایا؟ اگر ہم ایک باب تحقیق کے ساتھ سننا اور پڑھنا چاہیں گے، 1 مہینہ نہیں 2 3 مہینے لگ جائیں۔ یہ ہے سمندر۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا پانی کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، اور کون فرمانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی پر رکھا ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اس دن میں 5 سالی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ تعالیٰ مداومت کر دے، کس پر؟ قحط پر۔ کوئی آدمی جی نہیں سکے گا، کوئی آدمی پاک صاف کھانا نہیں کھا سکے گا، کوئی آدمی کوئی غلہ اگا نہیں سکے گا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کتنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتحت کیا تھا، قحط ہو گیا، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، کیا کیا جائے؟ اللہ سے بھیک مانگی جائے۔ کیسے؟ اجتماعی طور پر۔ کیا بھیک مانگنا ہے؟ اللہ یہ قحط سالی ہے، اس کو تو خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ دعا کی اور اپنی فوج کو لے کر کے جنگل میں گئے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے عید کی نماز جس طریقے سے میدان میں پڑھی جاتی ہے، قحط سالی کی نماز بھی میدان میں پڑھنا چاہیے۔ جانے کے بعد وہ تو چونٹیوں کی باتوں کو سنتے تھے، دیکھا ایک جگہ چونٹیاں جمع ہیں، سب کے پیر آسمان کی طرف ہے۔ کس کے؟ چونٹیوں کے، 2 ہاتھ 2 پیر۔ وہ کہہ رہی ہیں، سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں، اللہم انا خلق من خلقک لیس غنی عن سقیاک،
کتنی ہے چونکیاں؟ چھوٹی. آخری سائز بھی ہے ہمارے پاس، بڑا سائز بھی ہے. مکوڑے بڑا سائز، اس سے بڑے بھی ہوں گے مکوڑے، وہ بھی چونٹیوں میں شامل ہیں. تو وہ بول رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، ہمارے چھوٹے پن کو تو جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو تو جانتا ہے. ہم تیرے پانی سے بے نیاز نہیں ہیں، تیرے پانی سے ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہم کو پانی کی ضرورت ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو واپس، ہم دعا کرنے کے لیے آئے تھے. ہم کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے سے بھی زیادہ فکر مند کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی ساری مخلوقات فکر مند ہوتے ہیں. اگر بے پرواہ ہے یہ اشرف المخلوقات، اتنا بے پرواہ ہے حیوان، اسے کسی قسم کی فکر نہیں. چلو واپس. کیوں؟ قد سقیتم بدعوت غیرکم بدعوت غیرکم. چلو جی سیراب ہو جائے گے تم لوگ. کس سے؟ تمہارے غیر کی دعا سے. غیر کا معنی کیا ہے؟ تمہارے جیسی مخلوق نہیں ہے، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سن کر بارش برسا دیتا ہے. چلو ہو گئی بارش، ہو گئی بارش. آج پتہ نہیں کس کی دعا سن کر کے اللہ تعالیٰ ہم پر برسات برساتا ہے، بارشیں نازل کرتا ہے، ہماری پریشانی کو دور کرتا ہے. یہ ہم کو سوچنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں ہماری دعائیں ناقابل قبول ہیں. کیوں؟ اتنا گندا ہو گیا ہے انسان، اس کی کتنی بھی ملامت کی جائے کم ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاوہ، جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات کی تعریف کی ہے. کیا کہہ کر کے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساری مخلوقات، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمینوں میں. شرک نہیں کرتے، اللہ کو پاک سمجھتے ہیں اور شرک نہیں کرتے. یہ حیوان جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سجدہ کروایا، یہ حیوان، مودی کو دیکھو، ہر آدمی کے سامنے جھک جاتا ہے، اسے عقل مند بولیں گے. پتھر کے سامنے جھک جاتا ہے، اسے عقل مند بولیں گے. کبھی کتے کو دیکھا تو میں جھکتے ہوئے، خنزیر کو دیکھا جھکتے ہوئے، مگر انسان کو ہم نے دیکھا جھکتے ہوئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بزرگی بتانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. ہم وہ مخلوق ہیں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا. لیکن اتنے خبیث ہیں کہ ہم درختوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، خبروں کے سامنے، انسانوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، جبکہ ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے یہ سر کٹا سکتے ہیں مگر کسی کے سامنے جھکا نہیں سکتے. یہ ہے ہمارا ایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَإِن حُرِّقْتَ. اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اگر تم کو قتل کر دیا جائے قتل ہو جاؤ، اگر تم کو جلا دیا جائے تو جل جاؤ، مگر شرک مت کرو. کتنی پیاری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. خواہ مخواہ ہم جھکتے رہتے ہیں.
یہ حیدرآباد کا نواب فرشی سلام سکھایا، آج تک مسلمان کرتے رہتے، میرے سامنے بھی کیا۔ میں نے اسے بلا کر کے سمجھایا، سر جھکانا صرف اللہ کے سامنے۔ نہیں حضرت، ہمارے حیدرآباد بھی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے، اگر تمہارا پانی اتنی تہ میں پہنچ گیا، نہ تم مشین سے نکال سکتے ہو اور نہ کسی اوزار سے نکال سکتے ہو، اتنی دور پہنچ گیا ہے، اس کو عربی میں غور کہتے ہیں۔ آدمی بھی غور کرتا ہے تو ڈیپ میں پہنچ جاتا ہے، مسئلہ سمجھنے کے لیے، مسئلہ نکالنے کے لیے اسے بھی غور و فکر کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر تمہارا پانی اس تہ تک پہنچ جائے کہ تم نکال نہیں سکتے، کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس پانی کو، میٹھے پانی کو تم تک پہنچائے؟ ظاہر بات ہے، اللہ یأتینا بماء معین، میٹھا پانی اللہ کی نعمت ہے۔ جتنے بھی پانیوں کا ذکر میں نے کیا ہے، چاہے پھیکا ہو، کھارا ہو، کڑوا ہو، میٹھا ہو، بارش کا ہو، نالوں کا ہو، کنوؤں کا ہو، سب پانیاں آپ کے لیے پاک ہیں، آپ ان سے وضو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس قسم کے واحیات جو فقہ کے اندر لکھی گئی ہیں، ایک چیز بھی نہیں کہی صحابہ کرام نے، واحیات آخری حد بھی بتا دیا۔ گزشتہ جمعے مجھے یاد نہیں تھا اس کنویں کا نام، جس میں کتے حیض کے کپڑے سب ڈالے جاتے تھے، اور وہ سوکھا کنواں تھا۔ بارش کے دنوں میں وہ پانی ڈھلوان میں آ کر کے ساری چیزیں پاک ہو جاتی تھیں، اور بقیہ پانی جو ٹھہرا ہوا تھا اس کے بارے میں پوچھا صحابہ کرام، شک آیا کیا رے کتے ڈالتے ہیں اس میں، عورتوں کے حیض کے کپڑے لا کر پھینکتی، فلاں ملک، دل میں شک آیا۔ شک کو دور کرنے کے لیے سوال کیا بئر بضاعہ کے بارے میں۔ وہ 7 ہاتھ تھا گہرا۔ اب وہ 7 ہاتھ میں کتنا پانی آتا ہے؟ چوڑا 2 ہاتھ رہے گا، کتنا پانی آتا ہے؟ یہ پانی پاک ہے، یہ پی بھی سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر اسے گڑھے کے علاوہ باہری شکل میں دیکھیں تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی 2 گڑھے ہوں، گڑھے مٹی کے گھڑے ہوتے نا، کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 30 لیٹر کا رہے گا، 20 لیٹر کا رہے گا، کچھ اور کون سا ہے نہیں بتایا۔ بڑا گڑھا جو لوگ استعمال کرتے تھے، اس کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گڑھے پانی تمہارے پاس ہے، اس میں گندگی پڑ بھی جائے تو پاک ہے۔ کتنی گندگی، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو 2 گڑھے پانی کے اندر معمولی سی گندگی گر گئی، آپ پہ قطرہ پیشاب ڈال دیں گے تو سمجھیں گے ناپاک ہو گیا، پھینک دیں گے آپ۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔
اگر وہ دودھ 2 گڑھے ہیں اس میں تھوڑی گندگی گر گئی تو وہ پاک ہے، استعمال کرو۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں گندگی اثر انداز نہیں ہوتی، کتنی معمولی سی گندگی اس میں اثر نہیں کرتی، استعمال کرو۔ یہ کہہ کر کے باہر کی چیزوں میں 2 گھڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے ذکر کر دیا۔ ہم لوگ ایسا کریں گے؟ ایسا ہوا تو برداشت کریں گے؟ ہمارے اندر برداشت کی طاقت بھی نہیں ہے اور ایسا کر بھی نہیں سکتے، مگر ایمان والوں نے ایسا کیا۔ بیر بضاع کے بارے میں سننے کے بعد صحابہ کرام نے اس پانی کو سینچا، پیا، نہایا، دھویا، سب کیا۔ یہ سب سے چھوٹا کنواں تھا۔ اب اس میں گندگی کی جو تعریف بتائی گئی ہے وہ کیا کیا ہے؟ کتے، کتنی سڑن ہوتی ہے اس کے اندر، سال بھر ڈالتے تھے۔ حیض کے کپڑے ساری عورتیں لا کر کے پھینک جاتی تھی۔ اس کے بارے میں نام لے کر کے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا بارش کا پانی اگر اس پر سے گزر کر کے اس کھڈے میں جمع ہو جائے تم استعمال کرو۔ کیا ہمارا نبی گندا تھا؟ تم اس سے پاک باز بن گئے۔ ایسے ہی بڑے بڑے حوض، چھوٹے چھوٹے حوض جنگلوں میں کھود کر کے بنا دیتے تھے۔ کیا واسطے؟ مسافر اگر جائیں تو راستے میں ان کو پانی مل جائے۔ اب پتہ نہیں مسافر لینے سے پہلے اس کھڈے کے اندر کون آیا، کون پیا، کون گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کتے آتے تھے پیتے تھے، شیر آتے تھے پیتے تھے، چیتے آتے تھے پیتے تھے۔ اس قسم کے سارے جانور اس کے اندر آ کر پیتے تھے۔ اس کے علاوہ کون کون پیتا تھا ہم کو تو معلوم نہیں۔ اس پانی کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پانی پاک ہے۔ سور منہ ڈالے تب بھی پاک ہے، کتا منہ ڈالے تب بھی پاک ہے، شیر منہ ڈالے تب بھی پاک ہے۔ سب یہ حرام جانور ہیں، مگر ان کا جھوٹا ان حوضوں کے پانی کے اندر اثر نہیں کرتا۔ لیکن تھوڑے سے پانی کے اندر اللہ کے رسول نے بتا دیا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسل 7 مرات اولاهن او اخراهن بالتراب۔ اگر گھر کے اندر کتا تھوڑے سے پانی کے اندر منہ ڈال دے یا کھانے والی چیز میں منہ ڈال دے تو حدیث میں صاف ذکر کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نجس ہے، اسے پھینک دو اور 7 مرتبہ دھو۔ حوض کے بارے میں نہیں فرمایا۔ حوض کے بارے میں اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ پاک ہے پانی۔ اب برتن میں رکھا ہوا پانی چاٹ لیا، برتن میں رکھی ہوئی چیز کو کھا لیا، اسے دھونا پڑے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ کیسے دھونا وہ بھی بتا دیا۔ پہلی مرتبہ مٹی لگاؤ یا دوسری مرتبہ مٹی لگاؤ اور 5 بار یا 6 بار پانی بہاؤ، پاک ہو جائے گا۔ آج سائنس اس کے بارے میں کہتی ہے کتے کا جھوٹا اتنا خطرناک ہے، پیٹ کے جو ٹیومر ہوتے ہیں بڑے بڑے اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اتنے خطرناک جراثیم ہیں اس کے۔ بعض لوگوں نے کہا اچھا کتا نہیں ہے، کلب بولے تو دیوانہ کتا،
تعویل کرنے والے بیوقوف، جب حدیث میں کلب کا لفظ نہیں ہے، قلب کا ہے، تو تم حدیث کو بگاڑنے کے لیے، اپنے اجتہادات کو صحیح کرنے کے لیے تعویل کرتے ہو۔ یہ حیوان ہے، حیوان، انسان نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں اٹھا لو، اتنا پانی ایک طرف حرکت کرنے سے دوسری طرف اس کی حرکت نہیں جاتی، اتنے پانی میں چوہا گر گیا، کتا گر گیا، فلاں گر گیا، تب ہے نا وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہاں حرکت کرنے کے بعد دوسرے کنارے میں پانی حرکت ہو جائے تو گندا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے آپ کو حدیثیں سنائیں، تعویل کرنے والے فاسد لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ جو حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا اسے تم اپنی طرف سے 40 گڑھے پانی نکال دو، کنواں پاک ہو جائے گا، بلی گر گئی، کتا گر گیا، کہاں ہے؟ یہ ہے پیکھا ہے، یہ پیکھا، تمل کا پی، اردو کا کھا۔ اللہ کے رسول نہیں فرماتے کنویں سے 40 ڈول پانی نکال کر کے پھینک دو، کہاں ہے؟ 20 ڈول نکال کر کے پھینک دو، کوا گرا۔ عجیب عجیب یہ فقہ حنفی کی بیکار کی باتیں ہیں جو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ جو بتایا ہے اس پر بھی دیکھو حرکت کا ذکر نہیں ہے، مٹکوں کا ذکر ہے۔ اب حوض میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ ہزاروں مٹکے بھی ہوتا ہے، کم از کم 100 مٹکے بھی ہوتا ہے، کیسے زندہ ہو گئے؟ جب 2 کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر دیا، 2 سے کم میں احتمال ہے، 2 کے ساتھ یا 2 سے زیادہ پر کوئی احتمال نہیں۔ یہ فقہ ہے، یہ فقہ الحدیث ہے، یہ بکواس ہے، بکواس۔ دوڑی میں پانی زیادہ تھا، بلی گر گئی، کتا گر گیا، نکال دو، پھینک دو، خلاص ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اتنا پانی اس کے اندر کوئی بھی چیز گر جائے، مر جائے، اسے اٹھا کر کے پھینک دو، بس خلاص۔ پانی تو آتا ہی رہتا جھروں سے۔ یہ بات سمجھانے کے بجائے لوگوں کو الجھا کر کے رکھ دیے۔ اسے فقہ نہیں کہتے، تمل کا پیکھا ہے، فقہ اسے نہیں کہتے۔ یہ فقہ کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی پر اپنی سوچ کو مضبوط کر دینے کا نام فقہ ہے۔ اب پانی میں زمزم بھی ہے، پانی میں زمزم بھی ہے جو ساری دنیا کے پانیوں کا خلاصہ ہے۔ اس سے نہانا منع ہے، کس کے پاس؟ حنفیوں کے پاس۔ کپڑے دھونا منع ہے، کس کے پاس؟ حنفیوں کے پاس۔ پیشاب کو لگانا منع ہے، پاخانے کو دھونا منع ہے، کہاں ہے؟ کوئی نہیں بتاتا حدیث کے اندر ہے۔ یہ بیکار بکواس کرنے والے جن کی گائیں بھینسیں پستہ اور بادام کھاتی تھیں، اس کا دودھ پی کر کے یہ پیوٹانہ باتیں کر رہے ہیں۔ پیوٹ ہیں یہ لوگ، جس کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا اس پر حکم لگانے کے لیے یہ پیوٹ لوگ ہیں۔ پوری شریعت اپنے طور سے بنا ڈالی اور کہا کہ یہ فقہ ہے۔ کیا ہمارا نبی گونگا تھا؟ کچھ نہیں بتایا؟ یہ بھی مثل مشہور ہے، زمزم کا پانی ہم لوگ غسل کرتے، ارے بدعتی، ایک چیخ مارتے، مارو، ہم نہا کر ہی نکلتے۔ پہلے حرم کے اندر ہی نیچے حمام خانے بنائے گئے تھے، اس میں اتنی بدبو رہتی تھی، کس کی؟ ہمارے سانسوں کی۔
ایک بار سانس لے لیا تو اتنا بند کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ یہ سانسوں کی بدبو سے لوگ جاتے بھی کم تھے، آتے بھی کم تھے۔ اب وہ بھیڑ کے اندر وہ سانسوں کی بدبو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ لوگ جاتے شوق سے جہاں تھی۔ یہ بدعتی کیا کرتے ہیں، 2 سفید کپڑے کفن میں دینے کے لیے زمزم کے پانی سے دھو کر سکھا کر رکھ دیتے ہیں۔ پوچھا کیا بھائی، عذاب خبر سے بچ جائے گا۔ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے بات۔ ایسا اگر ہوتا ابو جہل بھی نہایا، ابو لہب بھی نہایا، سب نہائے، کیسے ان کو عذاب ہو رہا؟ تو زمزم کا پانی ہر ضرورت کو صحابہ کرام پورا کرتے تھے جن کو میسر ہوتا تھا۔ اب یہ بحث منتخا شریف کے اندر بڑی اچھی بحث کی ہے۔ ہمارے رسول تبوک کے موقع پر جا رہے تھے، پانی نہیں تھا، کسی صحابی کا نہیں تھا، تو دوڑایا علی خالد رضی اللہ تعالی عنہما کو، جاؤ جی جاؤ تلاش کر کے آؤ۔ ایک یہودی عورت مشکیزے میں پانی لے کر کے جا رہی تھی، پکڑ کر لائے۔ لانے کے بعد اللہ کے رسول اس عورت کے پاس مشکیزے میں پانی ہے، اللہ کے رسول بسم اللہ بول کر کے ہاتھوں میں ڈالے تو اس کے ہاتھ سے رسول اللہ کے فوارے نکلے۔ کیسے فوارے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ پورا لشکر نہایا، پیا، سب کے مشکوں میں پانی بھر کر کے اس کا مشکیزہ بھی بھر کر کے دے دیا۔ وہ عورت دیکھی، ارے یہ کیسے آیا پانی، کیسے آیا؟ یہ معجزہ تھا۔ اور اس پانی کو پیشاب کے لیے بھی استعمال کیا گیا، پیخانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا، احتلام کی حالت میں غسل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا، پیا بھی گیا۔ تو اس میں انہوں نے سوال کیا ہے منتخا والے، یہ پانی مبارک ہے یا اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس سے اللہ نے جو پانی نکالا وہ اہم ہے؟ ہم تو اس سے بڑا پانی کسی کو نہیں سمجھتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا، اور اسماعیل کے پیروں سے جو پانی نکلا ان کے پیروں کے پٹکنے کی وجہ سے نہیں، جبریل علیہ السلام نے پنکھ مارا تھا، وہ پانی نکل آیا۔ صرف ایک نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ایوب علیہ السلام کے قدموں کے نیچے اللہ نے حکم دیا رگڑو، پانی نکل آئے گا، پی لو، نہا لو، ٹھنڈا پانی، تم صحت مند بن جاؤ۔ ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر کے کسی نبی کے پیر سے پانی نہیں نکلا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے فوارے نکلے۔ اب کون سا پانی اہمیت رکھتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی سب سے پیارا ہے۔ جب اس سے صحابہ کرام نہائے، پیشاب صاف کیے، پاخانہ صاف کیے، غسل کیے، تو زمزم سے غسل کرنے میں کیا ہے، نہانے میں کیا ہے، پینے میں کیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ بدعتیوں کا مذہب ہے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی کی محتاج چونٹیاں بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، شیر بھی ہوتے ہیں، چیتے بھی، ہر قسم کی مخلوق محتاج ہے پانی۔ اگر پانی چند سالوں کے لیے اللہ تعالیٰ روک دیا تو پانی کا راشن شروع ہو جائے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط آیا تھا اناج کا، انہوں نے راشن کی ابتدا کی، اس کے کارڈ بنائے اور پورے دیار و امصار کے اندر
لوگوں کو اعلان کرایا اور سب پہ راشن دیے گئے، پانی بھی یہی حالت ہو جائے گا۔ ہماری نافرمانیاں اتنی ہیں، اللہ تعالی ہم کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دینا چاہیے، پھر بھی اپنے رحم اور کرم سے ہم کو پانی دے رہا ہے۔ اللہ تعالی پانی کی اہمیت آپ کو مجھے سمجھنے اور اس کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح مسلمان بن کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔